Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil anbiya'i wal mursalin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو مشرف کیا، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے سے پیش کر انتہائی ادب و احترام خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بقدس پناہ میں دل لگا کر ہدیہ درود و سلام کی شکل میں پیش کرے، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ہم اہل سنت ہے نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں. وہ وہابی دیوبندیوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور بولیے یار، سننی ہے تو بولا کیجیے. وہاں بھائی لوگ بول رہے تھے اچھا لگ رہا تھا، لیکن ادب کے بارے میں اگر بولے نا تو اور زیادہ اچھا لگے گا. تو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اب وہ مومنوں کے تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. حضور ہم سے دور نہیں ہے نا، یہ ہمارا ہے نا. وہ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے اور نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نبی بھی مومنوں سے زیادہ قریب ہے جانوں سے، ہے نا. وہ مومنوں کے جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سندر پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم رہ کر حضور کو پکاریں گے تو حضور نہیں سنتے. نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی گلی میں چلے جائیں، وہاں بھی جا کر اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو حضور ہمارے آوازوں کو سنتے ہیں. تو وہ مومنوں کے جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو. کون کس کی حقیقت کو جانتا ہے؟ کوئی کسی کے حقیقت کو نہیں جانتا، بس جو ظاہر ہے وہی ہے. ہم دروازے بند کر کے روم میں کیا کرتے ہیں کوئی جانتا ہے؟ نہیں. لیکن حضور کے نگاہوں سے بچ نہیں سکتے نا. چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں نکما حضور جانتے ہیں. میں کس قدر ہوں نکما حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دے دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا. اب وہ کتنا دیا وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. دینے والا رب جانتا ہے، لینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہے نا کتنا دیا گیا. ہمارا عقیدہ یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، حضور جانتے ہیں. بولیے نا تھوڑا مجھے. حضور جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگے گی دنیا میں. نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد مستدھار بارشوں
کے شکل میں طوفان آئے گا حضور جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جب توحید کا دعوت دیں گے اور لوگ انکار کریں گے، فرعون کے پاس جائیں گے. فرعون جو ہے جادوگروں کو بلائے گا اور جادوگر اپنے اپنے جادو کے بنیاد پر فرعون کی خدائیت کو ثابت کرنے کے لیے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کے بنیاد پر اپنے رب کی توحید کو بلند کرے گا. یہ بھی حضور ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی حضور آئے نہیں، لیکن حضور جانتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں بغیر باپ کے جنم لیں گے. یہ بھی حضور جانتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے قسمت پر غوث اعظم آئیں گے. یہ بھی حضور جانتے ہیں. ہندوستان میں غریب نواز کو بھیجا جائے گا. یہ بھی حضور بولیے یہ بھی حضور. اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت جس امام پر فخر کریں گے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اکیلا تنہا تمام وہابی دیوبندیوں کے بیچ میں رہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے پرچم کو بلند کر دے گا اور جگہ جگہ کھٹتا ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جھنڈا گاڑے گا. یہ بھی حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. کیا جانتے ہیں؟ ذرا سماعت کریں آپ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام میں تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اردو سبھی سمجھتے ہیں لگ بھگ نا. سمجھنے میں آسانی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے. حضرت ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ ملک شام میں. رات کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جھولی پر دامن پر آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، آسمان کے ستارے میرے جھولی پہ آ رہے ہیں. پریشان ہونے کی بات نہیں تھی، پریشان ہو گئے. لوگوں کو بلایا، اس دور کے عالموں کو بلایا، اس دور کے جتنے اہل کتاب تھے ان لوگوں کو بلایا. کہا کہ کیا معاملہ ہے، خواب کی تعبیر بتائیں، کیا وجہ ہے کہ آسمان کے ستارے میرے دامن پر ٹوٹ کر گر جا رہا ہے. تو ان اہل کتابوں نے کہا، ان اہل کتابوں میں سے ایک اہل کتاب نے کہا، عجب طریقہ سوال انہوں نے کیا. وہ سوال کا کیا معلوم ہے؟ وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست ہے جس کا نام محمد ہے، ابھی ملاقات نہیں ہے نا، ابھی ملک شام میں حضور اعلان نبوت کہاں فرما رہے ہیں؟ مکہ شریف میں. ملک شام میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ان اہل کتابوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کا کوئی دوست ہے جس کا نام محمد ہے، بولیے نا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام محمد ہے. پھر وہ اہل کتاب کہتے ہیں، وہ عالم کہتا ہے کہ کیا ان کے والد صاحب انتقال کر گئے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں ان کے والد صاحب تو انتقال ہو گئے ہیں. کہا کہ کیا ان کے دادا خانہ کعبہ کا متولی ہے، خانہ کعبہ کا چابی ان کے پاس ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں ان کے دادا کے پاس تو خانہ کعبہ کا چابی ہے، وہ متولی کعبہ ہے. اب وہ عالم کہتا ہے کہ آپ جلدی کیجیے، اب آپ دیر نہ کریں، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر نبوت ختم ہونے والی ہے. یہ دوست آپ کا آخری پیغمبر ہے. اتنا سن لینا ابو بکر صدیق. آپ کو جلدی کرنے لگے، طرف ہو گئے نا. چونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بہت اچھے دوست رہ چکے. اب اعلان نبوت کے جب بات میں طرف پیدا ہو رہی کہ میرے دوست آخری نبی. اب وہ سامانوں کو پیک کر کے واپس آنے لگے اہل مکہ میں. جب مکہ والوں کے درمیان آئے، مکہ والوں نے بولا کہ ارے ابو بکر جانتے ہو مکہ میں تو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی ہمارے یہاں پہ نئے پیر صاحب آ جائے، پھر ان کے بارے میں چرچا ہونے لگتا ہے کہ یہ مولانا یہ پیر صاحب آ گئے ہیں، ایسے کرتے ویسے کرتے. تو حضور نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کی ہے، ان لوگوں کے لیے عجیب بات تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے، لوگوں اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ مکہ شریف میں کوئی بات نہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں ایک نئی بات ہے، وہ یہ کہ تم جسے اپنا دوست سمجھتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اعلان نبوت کر رہا ہے، وہ تو اعلان نبوت کر چکا ہے، وہ تو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں پہنچے. دوڑتے ہوئے جب دربار مصطفیٰ میں پہنچے اور وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ آ رہے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، یہ بھی حضور جانتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور نے مسکرایا، آگے ابو بکر
ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابھی تو پیغمبر ابھی تو مطلب مسلمان نہیں ہوئے نا, ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھے ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ اعلان کیا ہے سننے ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ اگر نبی ہے تو کوئی ایک معجزہ دکھلائے. اچھا یہ جو کہنا تھا نا, بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یقین نہیں تھا. ایسی بات نہیں, یقین تھا, لیکن اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے کوئی ایک اعلان نبوت, کوئی ایک معجزہ دکھلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے کہ ابو بکر اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا چاہیے تمہیں کہ ملک شام میں تم نے ایک خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر جب تم نے پوچھا تو وہ اہل عالم جو اہل علم جو کہہ رہا تھا وہی تو میرا معجزہ ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق خواب کہاں دیکھے تھے؟ ملک شام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں خواب کے درمیان کیا ہو رہا ہے, ملک شام میں کس عالم سے ملاقات ہوئی, کس سے کیا بات ہوئی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ اکبر. بولیے 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 مکمل کرنے کون ہے آپ لوگ نا واقعہ کو مکمل کر دیجیے بھائی. ہاں, تو حضرت ابو بکر صدیق جب سنے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لیے, ایمان لے آئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق یہ کتابوں میں آتا ہے کہ ضعیفوں میں, بڑوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور بعض کتابوں میں آیا کہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا حضرت ابو بکر صدیق. دو باتیں ہیں, اس لیے دونوں کو میں نے پیش کر دیا. ان چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بولنے میں یا آپ لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو, عام طور سے ہوتا کیا معلوم ہے, ہم معافی کس سے مانگتے ہیں؟ آپ لوگوں سے. یہاں جو آپ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو آپ لوگ معاف کر دیجیے گا. اچھا, آپ لوگ معاف کرنے کا حقدار ہے کیا؟ نہیں نا. معافی کس سے مانگ لی جاتی ہے؟ جس کے شان میں کچھ غلط کہہ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. یہاں آپ لوگوں کی تعریف ہو ہی نہیں رہی, آپ لوگ خالی سامعین سننے والے ہیں. شان میں جس کی تعریف ہو رہی تھی, اگر اس کے شان میں کسی قسم کی لفظ کشائی ہو جائے تو پھر معافی مانگنی چاہیے نا. تو ہم اور آپ, میرے بولنے میں, آپ لوگوں کے سننے میں, اچھا سننے میں بھی غلطی ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بولنے میں, آپ لوگوں کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو میں بھی استغفار کرتا ہوں, آپ حضرات بھی استغفار کریں اپنے رب کے حضور, لو لگا کر کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان چند جملوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کی سچی محبت کا عوض فرما دے, اور 5 وقتہ نمازی, والدین کا خدمت گزار, قرآن کا تلاوت کرنے والا, بڑوں کی عزت کرنے والا, چھوٹوں پر شفقت و ہمدردی کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.